داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو آپ سبھی کو ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین بہت بہت مبارک۔ عزیزان محترم، آج وہ دن ہے جس دن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ جی ہاں عزیزان محترم، مولا عباس علیہ السلام مولا علی کی دعا ہے۔ عزیزان محترم، مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو تہجد کی نمازوں میں مانگا کہ اے پروردگار، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو روز عاشورہ میری نمائندگی کر سکے، اور بے شک خدا نے اسد اللہ کو عباس عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ پروگرام خانہ سکینۃ الصغیرہ اور گریف ایجنسی کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں پیش ہے، اور آج کے اس جشن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں، جس کا آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گی اپنی خواہر مریم فاطمہ سے کہ وہ آئیں اور اس جشن کا آغاز کریں۔ مجھ کو کہتے ہیں فرات، 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 آسماں جیسے چمکتی ہے ترائی میری، آسماں جیسے چمکتی ہے ترائی میری، آ کے شبیر نے تقدیر بنائی میری، آ کے شبیر نے تقدیر بنائی میری، اور جان کفار کے قبضے سے چھڑائی میری، آج بھی تھامے ہے ایک شیر کلائی میری، آج بھی تھامے ہے ایک شیر کلائی میری، اور جو سکینہ کی ہے اس آس سے لپٹی ہوں میں، آج بھی روضہ عباس سے لپٹی ہوں میں، مجھ کو کہتے ہیں فرات، 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 شیر کو آتا ہوا دیکھ کے بھاگا کوئی غش کھا کے گرا خاک پہ تڑپا کوئی، شیر کو آتا ہوا دیکھ کے بھاگا کوئی غش کھا کے گرا خاک پہ تڑپا کوئی، چاہتا ہی نہ تھا میدان میں رکنا کوئی، زندہ ہوتے ہوئے لگتا نہ تھا زندہ کوئی، اور جلد بازی میں کبھی فکر و پریشانی میں ڈوب کر مر گئے کچھ لوگ میرے پانی میں، مجھ کو کہتے ہیں فرات، 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 جنگ کرنے کی جو غازی کو اجازت ہوتی، فوج پہ حاوی ید اللہ کی قوت ہوتی، کچھ بھی ہوتا نا زمانے میں قیامت ہوتی، اور پھر میرے علاقے کی یہ صورت ہوتی، موت کے آخری سیلاب میں سارے بہتے، مجھ میں پانی کی جگہ خون کے دارے بہتے، مجھ کو کہتے ہیں فرات، 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 مرتبہ نیل ندی سے ہے زیادہ میرا، ہے لب ستلج و یمنا پہ قصیدہ میرا، نام ہر وقت جپا کرتی ہے گنگا میرا، اس لیے سب سے بلندی پہ ہے رتبہ میرا، اور سارے دریاؤں نے پتھر کے صنم چومے ہیں، میں نے عباس دلاور کے قدم چومے ہیں، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات، مجھ کو کہتے ہیں فرات۔
عزیزان محترم، جب مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا تو انہوں نے ایک جملہ کہا. کیسا جملہ؟ کہ یہ عباس ہے. عزیزان محترم، عربی لغت میں شیر کے کئی صورتوں میں کئی نام ہیں، جیسے دوڑتے ہوئے شیر کو زیغم، حفاظت کرتے ہوئے شیر کو حارث اور حملہ کرتے ہوئے شیر کو حیدر کہتے ہیں. اسی طرح اسی لغت میں عباس کو کہتے ہیں انگڑائی لیتا ہوا شیر، اور اسی لغت میں اس کا ایک معنی ہے وہ شیر جس کو دیکھ کے دوسرے شیر فرار ہو جائیں. زہرا کی دعاؤں کا آغاز ہے جو، زہرا کی دعاؤں کا آغاز ہے جو، اسد اللہ کا شیر غازی عباس ہے وہ، اسد اللہ کا شیر غازی عباس ہے وہ. بس عزیزان محترم، اس جشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہوں گی اپنی خواہر رخسار رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا خراج عقیدت پیش کریں. عباس عباس عباس، غازی کا کردار اماموں جیسا ہے، غازی کا کردار اماموں جیسا ہے، ہر رخ سے معیار اماموں جیسا ہے، غازی کا کردار اماموں جیسا ہے، امیدوں کا چہرہ کھل کھل جاتا ہے، جو بھی مانگو لمحوں میں مل جاتا ہے، ہو جو بھی مانگو لمحوں میں مل جاتا ہے، اس کا بھی دربار اماموں جیسا ہے، اس کا بھی دربار اماموں جیسا ہے، غازی کا کردار اماموں جیسا ہے، غازی کا کردار اماموں جیسا ہے، معصومہ کی نظروں نے پہچانا ہے، زہرا نے کچھ سوچ کے بیٹا مانا ہے، ہاں زہرا نے کچھ سوچ کے بیٹا مانا ہے، اس کا بھی دربار اماموں جیسا ہے، اس کا بھی دربار اماموں جیسا ہے، غازی کا کردار اماموں جیسا ہے، غازی کا کردار اماموں جیسا ہے، نیزے سے لشکر کے ہوش اڑائے ہیں، کرب و بلا میں خیبر یاد دلائے ہیں، ہو کرب و بلا میں خیبر یاد دلائے ہیں، ہر حملہ ہر وار اماموں جیسا ہے، غازی کا کردار اماموں جیسا ہے، پانی کو جب غازی نکلا ٹھکرا کے، دریا کی ہر موج پکاری گھبرا کے، ہاں دریا کی ہر موج پکاری گھبرا کے، یہ پیاسا خوددار اماموں جیسا ہے، غازی کا دربار اماموں جیسا ہے، ہر رخ سے معیار اماموں جیسا ہے، جس رخ سے بھی دیکھو حیدر لگتا ہے، یہ کہہ کر جبریل بھی صورت تکتا ہے، ہاں یہ کہہ کر جبریل بھی صورت تکتا ہے، اس کا بھی دیدار اماموں جیسا ہے،
غازی کا دیدار اماموں جیسا ہے، ہائے غازی کا کردار اماموں جیسا ہے، ہر رخ سے معیار اماموں جیسا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جب مولا عباس علیہ السلام جنگ صفین میں تھے تو ان کی عمر 13 یا 14 برس تھی۔ آپ بالکل اپنے بابا کی شبیہ تھے۔ جب آپ میدان میں داخل ہونے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے بابا کی تلوار، ان کا لباس اور ان کی سواری لی، اور اب جیسے ہی میدان میں داخل ہوئے تو ایک شور تھا۔ کیسا شور کہ علی آ گئے، علی آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ان کے ایک صحابی موجود تھے۔ انہوں نے مولا سے سوال کیا۔ کیسا سوال کہ مولا آپ تو یہاں ہیں تو وہاں جنگ کے میدان میں کون ہے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ جنگ کرنے والی کو میرے پاس بلاؤ۔ مولا عباس اپنے بابا کے پاس آتے ہیں۔ عزیزان محترم، بہت توجہ کی طالبہ ہوں۔ عزیزان محترم، جب مولا عباس آتے ہیں تو سواری سے نیچے اترتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب مولا عباس جنگ کرتے تھے تو اپنے بابا کی طرح نقاب پہن کے جنگ کرتے تھے۔ مولا نیچے آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں مولا کہ مولا عباس علیہ السلام اپنے چہرے مبارک سے نقاب ہٹاتے ہیں، آپ کی زلفیں آپ کے چہرے مبارک پہ آتی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام یہ منظر دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں۔ کیسا جملہ؟ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ عزیزان محترم، جس گھر میں حمزہ، جعفر دیار اور امام حسن اور حسین کے تو نام ہی حسن سے بنے ہیں، اس گھر میں ہمارے اور آپ کے آقا کا نام تھا بنی ہاشم کا چاند۔ بس عزیزان محترم، اس جشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہوں گی اپنی خواہر معصومہ نقوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پہ، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، جسے زہرا کہتے ہیں، لگا دے جو بغیر تیغ کے انبار لاشوں کے، لگا دے جو بغیر تیغ کے انبار لاشوں کے، جو ہے پہ شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پر علم اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پہ علم
گڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں، علم گڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں، اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے بے بے، اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے بے بے، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں، علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت، علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت، بنے انصاف سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں، بنے انصاف سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، مولا عباس علیہ السلام سے جو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنے امام کی معرفت۔ آپ ہر قدم پہ اپنے امام کے ساتھ تھے اور آپ نے اپنی جان اپنے امام پہ قربان کر دی۔ بس یہی دعا ہے خدا سے کہ ہم سب کو بھی یہی شرف عطا ہو کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بس عزیزان محترم، اس جشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہوں گی اپنی خواہران انسیہ رضوی اور علیشہ رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، 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 کہ پھر غازی دکھایا ہے خدا نے، کہ پھر غازی دکھایا ہے خدا نے، عکس علی کا سلام غازی عکس علی کا، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، یزید کربلا نہ جا سکے گا، یزید کربلا نہ جا سکے گا، وہاں غازی بسایا ہے خدا نے، وہاں غازی بسایا ہے خدا نے، عکس علی کا سلام غازی عکس علی کا، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، بنا جو ہاتھ زہرا کی دعا سے، بنا جو ہاتھ زہرا کی دعا سے، علم پر وہ لگایا ہے خدا نے، علم پر وہ لگایا ہے خدا نے، عکس علی کا سلام غازی عکس علی کا، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، علی کے ہاتھ گردست خدا ہے، علی
علی کے ہاتھ گر دست خدا ہے تو پھر چلنا سکھایا ہے خدا نے، تو پھر چلنا سکھایا ہے خدا نے۔ عکس علی کا سلام غازی عکس علی کا وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے۔ علی ہجرت کی شب جب سو گئے تھے، علی ہجرت کی شب جب سو گئے تھے، وہاں غازی جگایا ہے خدا نے، وہاں غازی جگایا ہے خدا نے۔ عکس علی کا سلام غازی عکس علی کا وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے۔ علم اس کا جھکانے جو بھی آیا، علم اس کا جھکانے جو بھی آیا، وہ منہ کے بل گرایا ہے خدا نے، وہ منہ کے بل گرایا ہے خدا نے۔ عکس علی کا سلام غازی عکس علی کا وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے۔ سیاہ کپڑا علم پہ بھی لگا کے، سیاہ کپڑا علم پہ بھی لگا کے، یہ کعبے سے ملایا ہے خدا نے، یہ کعبے سے ملایا ہے خدا نے۔ عکس علی کا سلام غازی عکس علی کا وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے۔ سکینہ کے وسیلے سے جو مانگا، سکینہ کے وسیلے سے جو مانگا، جری سے وہ دلایا ہے خدا نے، جری سے وہ دلایا ہے خدا نے۔ عکس علی کا سلام غازی عکس علی کا وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے۔ تھی حسرت میں جنت دیکھنے کی، تھی حسرت دل میں جنت دیکھنے کی، ہمیں کربل بلایا ہے خدا نے، ہمیں کربل بلایا ہے خدا نے۔ عکس علی کا سلام غازی عکس علی کا وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے۔ آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کل امام ازلی سے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ بس عزیزان محترم، اس جشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گی اپنی خواہر علیزہ زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اس جشن کو آگے بڑھائیں۔ داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی ہیں، علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہے۔ صاحب تخت عقلی کی غیرت ہے یہ، اور چراغ حریم شرافت ہے یہ، اور چراغ حریم شرافت ہے یہ۔ دور شہوار بہر سخاوت ہے یہ، حق تو یہ ہے کہ
حق کی حقیقت ہے یہ، وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کی، وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کی، ان دعاؤں کا معیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں۔ ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں۔ دخل عظمت کا شیریں ثمر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کا گوہر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کا گوہر ہے یہی، نور کی سدرۃ المنتہا ہے یہی، ہاشمی آسماں کا قمر ہے یہی، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا مینار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں۔ بس عزیزان محترم، میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بس یہی دعا ہے بارگاہ ابوالفضل العباس میں کہ وہ ہمیں جلد سے جلد اپنے روضے پہ بلائیں اور زیارت نصیب کریں۔ بس انہی جملوں کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے۔